بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفع کا ہر اس زمین میں حکم دیا جو تقسیم نہ ہوئی۔ جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل دیے جائیں تو شفع نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن شرید سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا تو مسجد میں مسعور بن مخزمہ آیا اور اپنا ہاتھ میرے ایک مونڈے پر رکھا۔ اس وقت ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آئے اور کہا، اے سعد، مجھ سے میرے دونوں گھر جو تمہارے محلے میں ہیں خرید لو۔ سعد نے کہا، واللہ میں تو انہیں نہیں خریدتا۔ مسعور نے کہا، واللہ تمہیں خریدنا ہوگا۔ سعد نے کہا، میں تمہیں 400 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، اور وہ بھی چند قسطوں میں۔ ابو رافع نے کہا، مجھے اس کے 500 دینار مل رہے تھے۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوسی شفع کا زیادہ مستحق ہے تو میں کبھی تمہیں 400 درہم میں نہ دیتا، جبکہ مجھے 500 دینار مل رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع نے سعد کو دے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت، اس میں موالی سے مراد ورثاء ہیں، اور بیان کیا کہ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو مہاجر انصاری کا اس بھائی چارے کی بنا پر وارث ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کرایا تھا، مگر انصاری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا۔ پھر جب یہ آیت منسوخ ہو گئی تو مالی اعانت، امداد اور خیر خواہی باقی رہ گئی، لیکن ترکہ جاتا رہا۔ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جہالت کے عہد و پیمان نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں قریش اور انصار کے درمیان عہد و پیمان کرایا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو۔ ابو قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تجھ کو اس طرح لپ بھر کر بتایا دوں گا، لیکن بحرین کا مال نہیں آیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب بحرین کا مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا، جس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا کوئی قرض ہو تو میرے پاس آئے۔ چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اتنا اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لپ بھر کر دیا۔ میں نے اسے شمار کیا تو اس میں 500 تھے اور کہا کہ اس کا 2 چند اور لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین حق پر ہی پایا۔ اور ابو صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ نے بواسطہ یونس زہری، عروہ بن زبیر نے نقل کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا دین اسلام پر ہی پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ جب مسلمان سخت آزمائش میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ جب برق غمات پہنچے تو ان سے کارہا کے سردار ابن دغنہ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کی سیر کروں اور اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، تم جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تم بے مال والوں کے لیے کماتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو اور عاجز و مجبور کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان کی ضیافت کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر مدد کرتے ہو۔ میں تمہارا پڑوسی ہوں، تم لوٹ چلو اور اپنے ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابن دغنہ روانہ ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر واپس ہوا اور کفار قریش کے سرداروں میں گھوما اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ جو تنگ دستوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، عاجزوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبت میں مدد کرتا ہے۔ چنانچہ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر لی
اور ابو بکر کو امان دے کر ابن دگنا سے کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں، نماز پڑھیں، لیکن ہمیں تکلیف نہ دیں اور نہ اس کا اعلان کریں، اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ابن دگنا نے ابو بکر سے یہ کہہ دیا، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، اور نہ تو وہ نماز اعلانیہ پڑھتے اور نہ قرات اعلانیہ کرتے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے لگے، تو مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ ان لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہتے۔ ابو بکر ایسے آدمی تھے کہ بہت روتے، اور جب قرآن پڑھتے تو انہیں آنسو پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ مشرکین کے سردار گھبرائے اور ابن دگنا کو بلا بھیجا، اور ان کے پاس آیا اور انہوں نے ابن دگنا سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس سے تجاوز کیا اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھنے لگے۔ اور ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے ان کے پاس جا کر کہو کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت پر اکتفا کرتے ہیں تو کریں، اور اگر اس کو اعلانیہ کرنے سے انکار کریں تو ان سے کہو کہ تمہارا ذمہ واپس کر دیں، اس لیے کہ ہمیں پسند نہیں کہ ہم تمہاری امان کو توڑیں، اور نہ ہم ابو بکر کو اعلانیہ عبادت کرنے پر قائم رہنے دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابن دگنا نے ابو بکر کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذمہ ایک شرط پر لیا تھا، یا تو اسی پر اکتفا کرو یا میرا ذمہ مجھے واپس کر دو، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب اس بات کو سنیں کہ میں نے ایک شخص کو اپنے ذمے لیا اور میرا ذمہ توڑا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تیرا ذمہ تجھے واپس دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ میں نے ایک کھاری زمین دیکھی جہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور دو پتھریلے کناروں کے درمیان ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، جس نے بھی ہجرت کی مدینہ ہی کی طرف کی، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ابو بکر نے بھی ہجرت کی تیاری کی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو امید ہے کہ اس کی اجازت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے رک گئے، اور دو اونٹ جو ان کے پاس تھے ان کو 4 مہینے تک ثمر کے پتے کھلاتے رہے۔